اس دنیا میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جو نہایت شرکت اور لعنت گزار تھا۔ یہ بادشاہ کی سرکشی کی مثال یہ تھی کہ اس نے خدا سے لڑنے کے لیے اپنے ریاست میں ایک اونچا مینار بنوایا تھا۔ یہ بادشاہ کو اللہ نے سنبھلنے کے بہت سے موقع دیے، لیکن یہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ وہ بادشاہ کون تھا جو حقیقی خدا کو چھوڑ کر خود کو خدا سمجھتا تھا؟ اس بادشاہ اور اس کی سلطنت کا کیا انجام ہوا؟ خدا نے اسے کیسے نیست و نابود کیا؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمرود قدیم میسوپوٹامیہ کے شہر بابل کا دولت مند بادشاہ گزرا ہے۔ آج یہ علاقہ عراق کے جنوبی حصہ اور کویت اور ایران کے درمیان واقع ہے۔ نمرود کش کا بیٹا تھا۔ کش حام کا بیٹا تھا جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے سب سے اہم تھا۔ کچھ عرصے بعد نمرود ایک غم و فکر میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ پادریوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے تمہارے سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے سلطنت کو فتح کرے گا اور بت پرستی کو ختم کر دے گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نمرود نے اپنے کارندے کو جمع کیا اور حکم دیا کہ تمام نوزائیدہ بچوں کو جو پیدا ہونے والا ہے اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالو۔ لہٰذا تمام حاملہ عورتوں کو پکڑ کر اس کے محل لایا گیا اور ان عورتوں کو قید کر لیا گیا، اور نمرود نے حکم دیا اگر بچہ لڑکا پیدا ہو تو اسے فوراً مار دو اور اگر لڑکی ہو تو اسے رہا کر دو۔ لیکن اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش خفیہ طور پر ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد جب آپ نے لوگوں کو ایک خدا کو ماننے کی دعوت دی تو وہ لوگ آپ کو نمرود کے پاس لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ ایک خدا کو ثابت کرنے اور نمرود کا خدائی کا دعویٰ کو رد کرنے کے لیے بحث کی۔ آپ نے نمرود سے کہا میرا خدا موت دیتا ہے اور زندگی بھی۔ نمرود نے بھی زندگی اور موت دینے کا دعویٰ کر دیا اور اپنے 2 قیدیوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزادی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی حکومت کو ظلم میں بدل دیا۔ لوگوں کو خدا کے خوف سے ہٹانے کے علاوہ انہیں اپنی طاقت پر مستقل انحصار کرنے کا کوئی اور راستہ نظر نہ آیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بدلہ خدا سے بھی لیا جائے گا اگر اس کے پاس دنیا کو دوبارہ غرق کرنے کا ارادہ ہو۔ اس کے لیے وہ اپنی سلطنت میں ایک مینار تعمیر کرایا تاکہ اللہ کی عذاب اور غرق ہونے سے بچ سکے، اور لوگوں سے کہا کہ خدا سے ان کے باپ دادا کو تباہ کرنے کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسلاف کے عقائد کی طرح اس کا یہ خیال تھا کہ خدا آسمانوں میں رہتا ہے۔ اس لیے بادشاہ نمرود نے آسمان میں جانے کے لیے ایک صندوق بنوایا اور اس صندوق کو 2 بڑے پرندے کے ساتھ باندھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ آسمان پر پہنچے گا تو وہ خدا سے رجوع کرے گا۔ اس کے صندوق کو وہ پرندے آسمان کی طرف لے گئے۔ وہ اپنے تیروں کے ساتھ فوراً تیار ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ وہ جتنا اوپر جاتا آسمان اتنا ہی دور ہو جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا پتلی ہو گئی اور اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ پورے طاقت سے اپنا تیر آسمان کی طرف کیا اور ہوا میں چلا دیا۔ چند منٹوں بعد اس کا تیر گرا اور اس نے دیکھا کہ تیر خون سے آلودہ ہے۔ پھر اس نے یہ خیال کیا کہ خدا کا شکار کر کے مارا ہے۔ بادشاہ نمرود نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل بلایا۔ آپ نے تیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ جب تم نے خدا پر تیر مارا تو کیا آسمان دور ہو گیا یا قریب؟ اسے تسلیم کرنا پڑا کہ آسمان دور ہو رہا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خون دراصل ایک مچھلی کا خون ہے جسے آسمان پر فرشتے نے مژل دیا تھا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا سامنا کرنے کے لیے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس اپنی بڑی فوج کو جمع کیا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو اللہ ہزاروں مچھروں باریک کیڑے اس پر چھوڑ دیے۔ چند منٹوں میں وہ بادشاہ نمرود کے فوج کی کھال میں گھس گیا اور انہیں بری طرح مار ڈالا۔ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 40 دن اور 40 راتوں تک وہ سوتے رہے۔ اس دوران آپ اکثر تشریف لے جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے، لیکن اس نے پھر بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر سے نمرود کو وہ مزہ چکھایا کہ وہ مچھر 400 سال تک اس کے سر کے اندر رہا، اور نمرود اس پوری مدت میں اپنی سر کو لوگوں سے پٹواتا رہا۔ ہر وقت اس کے سر پہ مارنا پڑتا تھا، تب اسے آرام ملتی تھی، حتیٰ کہ رب العزت نے اس مچھر کے ذریعے اسے نیست و نابود کر دیا۔